اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ رسولہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہفتہ واری درس قرآن مجید کا جو محفل چل رہی ہے ہر اتوار کو، تو تفسیر بیان کر رہے ہیں ہم ہر اتوار کو۔ قرآن پاک کی تفسیر اردو میں بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ سلسلہ وار بیان کرتے رہیں گے۔ ہم صرف اردو میں ہم بیان کریں گے، اور سورہ بقرہ اس وقت چل رہا ہے تفسیر سورہ بقرہ کی۔ ہم وہم فیہا ازواج مطہرۃ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تفسیر۔ ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ موجود لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، خواہ کچھ ہی ہو وہ تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی متوقع ہے ان کے رب کی جانب سے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے، سوچا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس مثال کی وجہ سے بہشتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہشتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو، مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہد کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں۔ پس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ بھلا کیوں کرنا سپاسی کرتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ مذاق کیوں کر اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جاؤ گے۔ اور وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، فرشتے کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے؟ اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔ یعنی میدان قیامت سے حساب و کتاب کے لیے اجلاس خداوندی میں حاضر کیے جاؤ گے۔ جب حق تعالیٰ نے آیات سابقہ میں کفار کی اوصاف کو خوب کھول کر بیان فرمایا اور ان کی ہذیان و بکواس کو نقل کیا، یہ بات اچھی طرح پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ منتخب حقیقی کی ادائے حقوق سے بالکل غافل ہیں، اور انہیں اس کی بالکل توجہ نہیں، تو حق تعالیٰ انہیں صنعت التفات کے طور پر استفہام انکاری سے خطاب فرما کر جتلاتا ہے کہ کفر و سرکشی جن حالات میں تم کر رہے ہو وہ کسی طرح اس کی مقتضی نہیں کہ کفر و ناشکری کی جائے۔ چنانچہ جو حالات انسان وارد ہوتے ہیں، یعنی جو حالات انسان پر وارد ہوتے ہیں، مثلاً اول محض لاشے ہونا، پھر زندہ ہونا، اور
جناب باری کی طرف لوٹ کر جانا، اس کے علاوہ دیگر انقلابات جو قادر مطلق کی طرف سے، یعنی انقلابات تبدیلیاں جو آتے رہتے، انقلابات جو قادر مطلق کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، یہ سب صاف صاف بول رہے ہیں کہ جبار و رحیم وہ مالک الملک پر ایمان لانا ضروری وہ واجب ہے، اور کفران نعمت کسی طرح اور کسی حال میں زیبا نہیں۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین اور ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ کو آسمان میں، جنوں کو زمین میں آباد فرمایا، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں پیدا کیا اور جنات کو زمین پر پیدا کیا۔ ایک مدت دراز تک زمین میں آباد رہے، پھر ان میں حسد و عداوت اور بغاوت پھیل گئی، اور فساد و خون ریزی شروع ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں کو ایک گروہ کو ان مفسدوں سے زمین پاک کرنے کے لیے بھیجا، اور ان فرشتوں کا سردار ابلیس تھا۔ وہ سب کے سب بحکم الہی زمین پر اترے اور جنوں کو پہاڑوں کی طرف اور جزیروں میں بھگا دیا، اور خود زمین میں آباد ہوئے۔ ابلیس کو زمین و آسمان، دنیا کی سلطنت اور جنت کی محافظت عطا فرمائی، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت زمین پر کرتا، کبھی آسمانوں میں، جو اللہ تعالیٰ کو موقع دیا تھا اسے آدم، اور کبھی جنت میں۔ سو ان مراتب علیہ کی باعث جسے تکبر ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا، میں تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں جنتوں میں، آسمانوں پہ عبادت کر رہا ہوں، پھر منٹوں میں زمین پہ بھی آ کے کر رہا ہوں، تو اس کو تکبر ہو گیا۔ تو حق تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو ذیل کی آیات سے خطاب کیا۔ تفسیر صفحہ ہذا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا جنت میں سکونت پذیر ہونا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے جنت میں رہنے کا حکم دیا، لیکن حضرت کا دل جنت میں نہیں لگا اور آپ پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب آپ سو گئے تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت حوا کو دیکھا اور بڑا تعجب کیا۔ پھر حضرت حوا اور آپ جنت میں رہنے لگے۔ حکم ہوا کہ تم دونوں عیش و آرام کے ساتھ جنت میں کھاؤ پیو اور عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ باقی کا اپن آئندہ بیان کریں گے۔ اس کی اور ایک تفسیر ہے، فیہا من یفسدو سے، زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمداللہ اور تقدس کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں کو بولا اللہ تعالیٰ، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسما، یعنی اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام علوم عطا کر دیا، زمینوں کی آسمانوں کی، پھر سب چیزوں کے اسما کا پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں۔ پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسما ان چیزوں کے، یعنی میں ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں، ہم کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، یعنی فرشتوں نے اقرار کیا، حکمت والے ہیں، جس کے لیے مصلحت جاننا، اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا۔ حقیقتاً حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے اسما بتلا دو۔ سو جب بتلا دیے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسما، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو، اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے، یعنی اللہ کے حکم پہ
تمام فرشتے سجدہ کر دی.